یہ ہو کہ اللہ کا قہر نہ ہو، اللہ کا غصہ نہ ہو، کیونکہ ان کے اندر پھر اور ہی طرح کی قوتیں پائی جاتی ہیں ان آیات کے اندر۔ تو آپ ایسی آیات کا انتخاب کریں جن کے اندر اللہ کا رحم ہے، اللہ کا فضل ہے، خیر ہے، شر نہیں ہے۔ شر بھی ہے قرآن میں، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، اس میں شر بھی ہے۔ تو ان آیات کا مجموعہ لے کے اتنی بار آپ بلند آواز میں ان کو تلاوت کریں کہ مریض کی کانوں تک آپ کی آواز جائے۔ اس آواز سے بھی اندر ایک کیفیت بنے گی، ایک روحانیت بنے گی، جس سے آپ اس مہلک بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ جس کا منہ بولتا ثبوت سورت رحمان تھراپی ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت بچے کے کان میں دی جانے والی آذان ہے۔ کیا ہے ایسا اذان میں؟ ایسا کیا ہے؟ وہ بھی تو چند بول ہی ہیں جن کو پڑھ کے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، وہ بھی تو بول ہی ہیں۔ جادو کیا ہے؟ وہ بھی تو چند بول ہی ہیں، ان کا ایسا اثر ہے انسان پر۔ گالیاں کیا ہیں؟ وہ بھی تو چند بول ہی ہیں۔ اپریشیٹ کرنا کیا ہے؟ وہ بھی تو چند بول ہی ہیں۔ تو لفظوں کا بھی ایک ایفیکٹ ہوتا ہے جن کو سن کے انسانی جسم کچھ رطوبتیں بناتا ہے، ان رطوبتوں سے بھی علاج ہو سکتا ہے۔ یہ جو دم کرتے ہیں ہم لوگ، یہ سن کے مریض بالکل ٹھیک اچانک سے ہو سکتا ہے، بالکل۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی جو بیس ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کی وہ آیات جن میں اللہ کے قرآن کا رحم ہے، اللہ کے قرآن کا لطف ہے، اللہ نے اس میں رحمت، خیر، عافیت، برکت، بھلائی اس میں اللہ نے بیان کی، اس میں خیر ہے۔ تو وہ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ ہم بڑی بڑی آیات کو لے لیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے سورہ یاسین کو اٹھایا، اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہے۔ قرآن کا اور بھی تو بہت سارا حصہ ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی کامل سے ہی آپ دم کروائیں۔ کامل کا صرف وہ ہے، اس میں اتنا عمل دخل ہے کامل کا یا کسی بزرگ کا، کیونکہ بزرگ وہ ہے، میری نظر میں بزرگ وہ ہے جس کے اندر جتنی پازیٹیو ریز ہو وہ اتنا کامل ہے۔ روحانیت یہی تو ہے، پازیٹیو ریز کا ہی نام روحانیت ہے نا سر۔ تو اچھا، یہ جو قرآن پڑھتے ہیں، ایک سوال ہے، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ ہم قرآن مجید، یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ ظاہری بات ہے جو انسان بار بار دم کر رہا ہے تو قرآن اپنی تاثیر اس کی زبان میں پیدا کر دیتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ ایک آیت کو پڑھتے رہتے ہیں مسلسل، اس کے اندر ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، پھر اتنی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ جسٹ 3 بار 7 بار 11 بار جیسے لوگ کرتے ہیں پڑھ کے چہرے پہ پھونک مار دیتے ہیں، فوراً ایسے درد اٹھ گیا۔ اصل میں اس چیز کی حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے اندر نور تو ہے، جیسے ہمارے اندر ایک پازیٹیوٹی کی طاقت ہے، تو قرآن کے اندر بھی ایک مخفی طاقت ہے، ایک پاور ہے۔ جب کوئی شخص کسی آیت کا مسلسل پاٹھ کرتا ہے، مسلسل اس کو پڑھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جب ہم دو چیزوں کو لے کے آپس میں رگڑتے ہیں تو ان کے اندر سے ایک کیفیت، ان کے اندر سے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو سیم اسی طریقے سے جب ہم کسی بھی قرآنی آیت کو اٹھائیں گے اور اس کو مسلسل اس کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری زبان کے اس کو بار بار پڑھنے سے ایک کیفیت پیدا ہوگی، جسم میں ایک کیفیت پیدا ہوگی، اور کیفیت ہی اس طاقت کا نام ہے۔ وہ طاقت، وہ کیفیت بنتے 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 انسان اس مقام تک جا پہنچے گا، انسان اس مقام تک جا پہنچے گا کہ اس قرآنی آیت کے اندر جو مخفی پاور ہے وہ اس کو پانا شروع، وہ اس کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ اب دیکھیں ایک پیر صاحب آتے ہیں، وہ قرآن کا کچھ حصہ دم کرتے ہیں تو ہم پہ پھونک مارتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ مریض اس سے کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ اس میں 2 چیزیں، ایک تو نور ہے قرآن کا، قرآن کے اندر ایک نور ہے، تو وہ نور بھی، اس نور سے بھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ قرآن میں مومنین کے لیے شفا ہے، تو سیم بالکل اسی طریقے سے اس انسان کی زبان سے جب وہ نور جاری ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان چند بار وہ بول پڑھ کے جب ہمارے پر پھونک مارتا ہے، اس کے شفا یاب ہونے میں ایک تو ہے قرآن کا نور، دوسری چیز کیا شامل ہے؟ اگر آپ کو اپنے روحانی نالج کے اوپر 110% یقین ہے کہ یہ بندہ مجھے دم کرے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اگر سر جی وہ کچھ بھی نہ پڑھے
ایسے منہ میں بڑبڑائے اور پھونک مار دے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی سوچ کے دھارے یہ ہے، آپ کی تھنکنگ یہ ہے کہ یہ انسان جب دم کرے گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ہم نے اپنے اندر ایک چیز بٹھا لی نا. اب وہ کوئی بھی تحریر پڑھ کے دم، قرآن کی تو سبحان اللہ بات ہی کچھ اور ہے نا. وہ سر جی جو بھی وہ ایسے منہ میں بڑبڑائے گا اور دم کر دے تو آپ ٹھیک ہو جائیں. کیوں؟ ہماری سوچ کا دائرہ یہ ہے کہ وہ جب دم کرتے ہیں، ہمارے مرشد جب دم کرتے ہیں، یا کسی شخص کو لے لیں کہ فلاں شخص سے فلاں چیز کے لیے دم کرواؤ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی اس کا سب سے پہلے یقین بنایا جاتا ہے. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، آپ سن کے بڑا حیران ہوں گے، یہ جو جادوگر حضرات ہیں، یہ جو ہوا میں یوں ہاتھ کرتے ہیں اور تعویذ نکال کے پھینک دیتے ہیں، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ بھی تو شبدہ بازی ہے. ہر کسی کو پتا ہے کہ اس میں جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے سر جی. سب دیکھنا بھی چاہتے ہیں یہ کچھ ایسے ہے نا. اچھا اس کے ذریعے سے بندے کیسے ٹھیک ہو رہے ہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس سے بھی بندے ٹھیک ہو رہے ہیں. اور وہ کیسے ٹھیک ہو رہے ہیں؟ وہ ایسے ٹھیک ہو رہے ہیں کہ ان کو ایک لاجک سب سے پہلے دی جاتی ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے تعویذ کی ہے، آپ کے اوپر کسی نے تعویذ کی. تو پھر وہ اسی چیز کو بڑھاوا دے کے اس کے ذہن میں ایک کیفیت بیٹھ جاتی ہے کہ میرے اوپر شاید کسی نے کچھ کیا، وہم ڈال دیا، وہم ڈال دیا، ایک اللہ ایک وسوسہ ڈل گیا. اب پھر اسی بندے نے کچھ دن تعویذ بھی دیے اور کچھ پیسے بھی لیے. اب پیسے لے کے اس نے یوں فضا میں ہاتھ کیا اور یہ آپ کے تعویذ آئے ہوئے. تو اس نے ہاتھ کی صفائی سے کچھ تعویذ نکال کر جب باہر دکھائے تو یہ ایک ان پڑھ جاہل شخص کے لیے یا سادہ لوہ انسان کے لیے یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہو گیا. یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں نے دماغ کو ایک پیغام بھیجا کہ اب جو میرے اوپر تعویذ تھے وہ ختم. یعنی دل و دماغ مطمئن ہو گیا اس کا. جب دماغ مطمئن ہوگا وہ دماغ کو پورے وجود کو ایک پیغام بھیجے گا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے. کچھ نہیں ہے. یہی اصل میری آج کی گفتگو یہی تھی کہ آپ اپنی سوچ کو پازیٹیو ویوز کی طرف لے جاؤ. آپ یہ سوچو آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے نا، آپ یہ سوچو اسی میں اچھائی ہے اور میرے لیے اچھا ہو رہا ہے اور ضرور بہتر ہوگا. تو یقین کریں، آپ یہ مشاہدہ کر کے دیکھیں اچھا ہوگا بھائی، سر جی اچھا ہوگا اور آپ حیران ہوں گے. اور یہ سارا جو میجیشن لوگ بیٹھے ہیں وہ اسی کے ذریعے سے لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اور لوگ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں. اچھا ایک ہندو مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھتا ہے، اب ہمیں تو پتا ہے نا، اور اس کام بخت اس خود کو بھی پتا ہے کہ یہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اور یہ پتھر سے بنی ہوئی ہے. یہ نہ تو سنتی ہے، نہ اس میں کوئی ٹرانسمیٹر لگا ہوا ہے کہ میری آواز کو اوپر پہنچا رہی ہے. صرف کیا ہے، اس کی سوچ کا یہ زاویہ ہے، اس کے سوچنے کا یہ انداز ہے، اس کا یقین ہے، اس کی وہ قوت مدافعت ہے، اس کا سرل کنفرم اس کو کانفیڈنس ہے کہ میں اس کی پوجا کروں گا، اس کے سامنے دھوپ اگربتی کروں گا، اس کے سامنے دیپک جلاؤں گا، دیا جلاؤں گا تو یہ میرے کشٹ، یہ میری بیماریاں، یہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور ہو بھی رہی ہیں، ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی. ہمارے کھیت میں ایک درخت تھا، میرے مرشد خانے کے ساتھ ایک درخت تھا کھیت کا. تو کسی عورت نے جی اس کو رات کو خواب میں محسوس ہوا کہ فلاں اس جگہ پہ تو بڑے اللہ والے ہیں جی. تو صبح اس نے وہاں پہ جھاڑو پوچھا لگایا اور پانی چھڑک کر رکھ دیا اور وہاں پہ جی نمک کی تھیلیاں بھی رکھ دی اور وہ باکس بھی رکھ دیا، ATM مشین بھی رکھ دی. تو ہوا کچھ یوں کہ لوگ وہاں پہ آنے لگ گئے. اس عورت نے ہر انسان کا ذہن بنانا شروع کر دیا. آپ دیکھیے گا پیر لوگ ذہن بناتے ہیں کہ میرے پاس یہ جنات ہے، یہ میرے پاس مخفی طاقتیں ہیں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے. جب مرید کا ذہن بن جاتا ہے کہ واقعہ میرے پیر کے پاس کوئی الوکی، کوئی انوکھی شکتیاں ہیں، کوئی انوکھی طاقتیں ہیں، پھر وہی پیر کاغذ پہ ایسے لائنیں لگا کے، آپ نے اکثر پیروں کو دیکھی نہیں ہے، تو ایسے لائنیں لگا کے دے دیتے ہیں. ہاں ایسے زگ زیگ سانپ کی طرح وہ لائنیں لگا کے دے دیتے ہیں اور بندے ٹھیک ہو رہے ہیں. اور سر جی احمد بھائی یہ سچ ہے، بندے ٹھیک ہو رہے ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو یہ کیا ہے؟ وہ جو درخت پہ آ کے لوگ دعا مانگ کے وہاں سے جاتے تھے اور ٹھیک ہو جاتے تھے، وہاں پہ ایسا کیا تھا؟ کیا وہاں پہ کوئی میڈیسن مل رہی ہے؟ کیا وہاں پہ کچھ الگ ہو رہا ہے؟ نہیں، وہاں پہ ایک نمائندہ بیٹھا ہے،
وہ جھوٹے اور سچے قصے سنا رہا ہے. ان قصوں کو سن کے دماغ کے اندر ایک یقین بن رہا ہے, اور یقین کی قوت سب سے بڑی قوت ہے, اور یہ قوت وہ کروا کے آپ کو دے سکتی ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا احمد بھائی. اور یہی ساری دم کی حقیقت ہے, اور یہی ساری ہماری سوچ کا ہمارے جسم کے اوپر ایفیکٹ ہے. تو اسی پر اللہ کے قرآن نے کہا کہ تم جیسا گمان کرو گے میں تمہارے ساتھ ویسے کروں. یہی ہے نا کہ وہ جیسے اکثر بزرگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ملے کا دم کریں دے بھی, وہ ملے کا دم کرتا ہے وہ نظر کا کیوں نہیں کرتا, وہ بخار کا کیوں نہیں کرتا, ہے تو اللہ کا کلام ہی, ان کا بھی کریں. ایک مشہور کر دیا جی ملے کا ہے, یعنی کہ وہ اور وہاں سے لوگ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں. وہاں سے ٹھیک ہے, انہیں پتا ہے کہ یہ اس کا دم ہے اور پکا ٹکا دم ہے. اچھا مزے کی بات بتاؤں, نیٹ پہ آپ جا کے دیکھیں, بہت سارے میڈیا والوں نے, میڈیا کے لوگوں نے ان لوگوں کو پکڑا, اور یہ سچ بات بتا رہا ہوں آپ کو, بہت سارے لوگوں نے ان لوگوں کی جا کے چھان بین کی, ان کو کلمہ شریف بھی نہیں آتا تھا. جو دم کر رہے ہیں نا ان کو کلمہ بھی نہیں آتا, ان کو درود ابراہیمی نہیں آتا, دعائے قنوت ہی نہیں آتی, ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہی نہیں آتا, ایمان کی جو وہ اقسام ہیں, شرائط ہیں, وہ جو 2 فصلیں ہیں وہ ہی نہیں آتی, نماز ہی نہیں آتی. وہ ایک ساہیوال کی طرف ایک بابا پکڑا گیا, وہ ڈیلی 1000 مریض دیکھتا تھا, روحانی علاج کر رہا ہے جی. وہ جب پکڑا گیا, میڈیا والوں نے پکڑا, تھانے لایا گیا, تو پوچھا گیا بابا جی کلمہ سنائیں, تو اس نے کہا مجھے تو کلمہ نہیں آتا. کہ اب وہاں سے پھر لوگ کیسے ٹھیک ہو رہے ہیں؟ وہ لوگ اپنے بندے ٹرینڈ کرتے ہیں جو ارد گرد یہ بات پھیلاتے ہیں کہ جی وہاں سے یہ معجزہ ہو گیا, وہاں سے یہ معجزہ ہو گیا, وہاں سے یہ معجزہ ہو گیا. اس کی حقیقت تو جب کھلی جب وہاں پہ میڈیا والے گئے اور پتا چلا بابا جی کو تو کلمہ ہی نہیں آتا, تو پھر بندے کیسے ٹھیک ہو رہے تھے؟ یہ وہی نظام ہے نا جیسے چودھری رانا صاحب اور یہ سارے لوگ جو ہے ایک مراسی رکھ لیتے ہیں اور پہلے بس وہ ایک ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں کہ اس کے پاس ایسا ہے, فلاں بندہ آیا وہ ٹھیک ہو گیا, حالانکہ کوئی ٹھیک نہیں ہوتا ان سے. وہ آپ کی نفسیات کا علاج کر رہے ہیں, اور وہ علاج کر رہے ہیں جو بڑے سے بڑا سرجن بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ کاز آف ڈیسیز پہ کام کر رہے ہیں سر جی. وہ بیماری کی جڑ پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ بیماری شروع ہو رہی ہے ہماری برین سے, ہماری تھنکنگ سے. ٹیسٹ ہوا, ٹیسٹ میں کوئی بڑی مہلک بیماری شو ہو گئی. سب سے پہلے کیا ہوا کہ ٹیسٹ ہوا, اور ٹیسٹ میں بہت بڑی کوئی بیماری شو ہو گئی. کیا ہوا, یہیں سے بیماری بڑھنا شروع ہو گئی. اس نے دھاڑ دھاڑ مچانا شروع کر دی کہ میں مر گیا, ہائے میں مر گیا, ہائے میں مر گیا, مجھے یہ بیماری کھا گئی کھا گئی کھا گئی. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی بیماری اس مریض کو لے ڈوبتی ہے اور مریض مر جاتا ہے اسی بیماری کو لیے ہوئے. اور وہ جو بابا بیٹھا ہے دم کرنے والا, وہ کیا کر رہا ہے, وہ یوں چٹکی مار کے کہتا ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے, اور پہلے ایک ایلیگیشن لگاتا ہے, تشخیص کرتا ہے, آپ کی باتیں سن کے ان کو چینج کر کے وہی باتیں اس نے آپ کو بتا دینی ہے. آپ کہیں گے اوہ ماشاءاللہ بابا جی کے بڑے پہنچے, طریقہ بیان چینج ہو جائے گا اس کا. وہی باتیں اس کا انداز بیان چینج کر کے آپ کو اس نے بتا دینا ہے, اور آپ کو بتانے کے بعد اس نے پھر کیا کرنا ہے, آپ کا اب یہ جی یہ بیماری وہ ہو رہی ہے, سلیکٹ ہو رہی ہے کہ آپ کو بیماری کیا ہے. اس نے کہنا جی آپ پر کس نے تعویذ کی ہے, تو 2-3 ہفتے آپ اس کے پاس جائیں گے, وہ پیسوں ویسوں کا چکر پورا ہو جائے گا جب, تو بابا یوں فضا میں ہاتھ مارے گا اور وہ تعویذ نکال کے پھینک دے گا. آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میرے اوپر کوئی نیگیٹو انرجی تھی, کوئی تعویذات تھے, دل کو بابا نے نکال دیے. جب یہ چیز آپ دیکھیں گے تو دماغ خود بخود وجود کو ایک پیغام بھیجے گا کہ جو تعویذ تھے وہ نکل گئے, وہ ختم ہو گئے, تو آپ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں علاج بیسک وہ کر رہے ہیں. اور پہلے زمانے میں, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, پہلے زمانے میں ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے, ٹیسٹ تو آپ نکالے ہیں نا, اور دیکھیں بیماریاں بھی اتنی نہیں ہوتی, کوئی بیماری نہیں تھی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اب جس شخص کو یاسین بھائی, جس شخص کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہیں کینسر ہے, تمہیں ایڈز ہے, وہ تو مرنے سے پہلے مر جائے گا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جب یہ جدید طریقہ علاج نہیں تھا, جب صرف ہومیوپیتھی تھی یا آیوروید تھا, جڑی بوٹی تھی, تو اس وقت تو یہ ساری چیزیں تھی ہی نہیں.
لوگ تو تب بھی مرتے تھے لیکن بیماریوں کے خوف سے نہیں مرتے تھے. جیسے وہ پچھلے دنوں وہ ایک عورت آئی ہوئی تھی تو اس کو وہ کہتی میں نے جی کولیسٹرول چیک کرایا, میرا خون بہت گاڑا ہے, میرا کولیسٹرول لیول 250 پہ جا پہنچا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, تو اس کا نقصان کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کا نقصان یہ ہے کہ تمہیں فالج ہو جائے گا, یہ لکوا ہو جائے گا. وہ کہتی ہے اچھا تو اس کا حل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اپنا ڈائٹ کنٹرول کرو, خون گاڑا کرنے والی چیزیں استعمال نہ کرو, خون پتلا کرنے والی چیزیں استعمال کرو. وہ اب سادہ سا ڈاکٹر تھا, اس نے کہا آپ فی الحال ڈسپرین استعمال کر لیں کرو, اس سے بھی خون پتلا ہوتا ہے. تو اس نے کہا جی, اس کے اب ذہن میں کیا بیٹھا, اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈسپرین پیوں سب کچھ ہوں, اس نے کہا کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ مجھے لکوا ہو جائے گا, اور اس نے اپنے دماغ پہ اتنا حاوی کیا کہ گھر جاتے جاتے اس کو لکوا ہو گیا. اور یہ سچی بات ہے. ہماری سوچ کا دیکھیں, بھائی نے بات سنائی, ہماری سوچ کا اتنا گہرا ایفیکٹ ہے ہمارے جسم کے ساتھ. آپ جیسا سوچیں گے آپ کے ساتھ ویسا ہو جائے گا, تو لہٰذا اچھا سوچو. ویسے ہی ہے, ہمارے ایک بزرگ ہیں, ان کو ساتھ لے کے چلے گئے ہم لوگ ملتان ایک ہاسپٹل میں, تو ان کو وہم ڈال دیا کسی نے کہ تمہیں ہارٹ کا مسئلہ ہے. تو انہیں لے کے وہاں پہ گئے, جب میں اور میرے ایک انکل تھے ساتھ اور وہ تھے بزرگ میرے, تو انہوں کو ساتھ لے کے جب ہم ہاسپٹل چلے گئے, ڈاکٹر اب اس ڈاکٹر کا سے ٹائم لینا تھا کارڈیالوجی کا, ادھر جو ہے نا وہ ہارڈ ہی ہے نا, کارڈیالوجی ہوتی ہے نا, وہ ان کے پاس ٹائم لینا پڑتا ہے کم از کم 20 دن پہلے. ادھر کے ہیڈ تھے, نام مجھے یاد نہیں ڈاکٹر صاحب کا, تو ان کے پاس لے گئے ہم. ان کو بزرگوں کو بھیجنے سے پہلے جو ہے نا ایک عورت وہاں سے نکلی رہی نہیں, کہاں سے آئی ہوئی ہو اس میں, اور اندر سے نکل کے نا اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا, بیٹا الحمدللہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے کچھ ہے ہی نہیں, مجھے کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہے. اور یوں کرتے 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 ایک دو لوگوں کو انہوں نے باتیں کی کہ جی الحمدللہ الحمدللہ کرتی جا رہی کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا تم بالکل ٹھیک ہو اما, تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اسی دوران بزرگ چلے گئے اندر. اب بزرگ جو ہیں وہ میڈیسن کے بارے میں بڑی نالج رکھتے تھے, انہوں کو پتا تھا کہ فلاں میڈیسن اس لیے, فلاں میڈیسن اس لیے ہوتی ہے, تو یہ فارمولے ان کو پتا تھے. کمپنیاں ڈیفرنٹ ہوتی رہتی ہیں, یہ تو ایسے ہی چلتا ہے نظام کہ کمپنی چینج کر دیتے ہیں ڈاکٹرز. وہ اندر سے باہر نکلے تو کہتے اس ڈاکٹر نو ہی کچھ نہیں آتا, انہیں بھی وہی دوائیاں لکھ دیتے ہیں, کہنا میں نے کچھ نہیں, اور سارے ہنس پڑے. اب فرق کیا ہے, وہ پیشنٹ جو پہلے والا تھا وہ خوش ہو کے نکلا ہے, اور یہ بزرگ جو نکلے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر نے بھی آ دیتا تینوں کچھ نہیں, ٹیسٹ کرائے جو ٹیسٹ کرائے سارے ٹھیک ہے, نہیں انہوں پتہ ہی نہیں لگتا, یہ وہی دوائیاں لکھ دیتے. اگر وہ کافی ساری دوائیاں لکھ دیتا, کہتا جی آپ واقعی بیمار ہو تو بزرگ کی تسلی ہونی تھی. اچھا یہاں پہ ایک اور مزے کی بات دیکھیں, ہمارے ہاں اکثر لوگ ایسے آتے ہیں, وہ کیسے ٹھیک ہوتے ہیں, ان کی ٹھیک ہونے کی لاجک سنیں. کچھ لوگوں کی تھنکنگ یہ ہے کہ جی فلاں ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں گے, وہ 8 سے 7 ہزار کے ٹیسٹ کروائے گا, دبا کے ہمارے پیسے لگیں گے. پھر ٹیسٹ ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب پھر اس کی آنکھوں کو دیکھیں گے, منہ کھولو, یہاں ہاتھ رکھو, یہ کرو وہ کرو. تو وہ کرنے کے بعد پھر وہ 15 سے 20 ہزار کا نسخہ لکھیں گے, اور وہ دوائیاں لکھیں گے جس میں ان کا کمیشن ہوگا. تو مریض اتنا دبا کے مطمئن ہوگا اور کہے گا, میں آپ لوگوں سے بھی کہتے ہیں لوگ کہ آپ فلاں جگہ پہ جائیں, وہاں پہ اتنے اچھے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں کہ وہ آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیں گے, وہ آپ ٹیسٹ کروائیں اور ان کا علاج کریں, آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. کچھ لوگوں کی یہ تھنکنگ ہے کہ اگر ہمارے پیسے تھوڑے لگیں گے تو ہم اس ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہوں گے. اور مزے کی بات دیکھیں, گاؤں کے اندر رہنے والا ایک بابا, اس کو سر درد پڑ رہا ہے, وہ دوسرے بابے کے پاس دم کروا کے ساری زندگی گزار لیتا ہے, اس کو پھر سر درد نہیں ہوتا. اور شہر میں بڑی کوٹھی اور بڑے بنگلے میں خان صاحب جو رہ رہے ہیں, ان کو سر درد ہو گیا, وہ ڈپریشن کی گولی الگ کھا رہے ہیں, بلڈ پریشر کی الگ کھا رہے ہیں, دماغ کے ایکس رے ہو رہے ہیں, سر کا وہ سٹی سکین بولتے ہیں, کیا کوئی کہتے ہیں اس کو, MRI, وہ کروا رہے ہیں. تو وہ جی بیماری کو تلاش کر رہے ہیں. اب یہیں سے تو بیماری نے پھر بڑھنا شروع کر دینا. اس بزرگ کا یقین کامل تھا نا. بالکل. اور اسی یقین کی طاقت اور سوچ کی طاقت ہی اصل علاج ہے. بالکل, یہ سارا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر, ساری بات یہی ہے. اگر ہم اچھا سوچیں گے, ہمیں یقین ہے اپنے معالج پر کہ اس بندے سے ہم ٹھیک ہوں گے, تو آپ یقین کریں آپ ہر مریض وہاں سے جا کے ہر حال میں ٹھیک ہو جائے گا. لوگوں نے یار ڈاکٹر رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے فلاں ڈاکٹر سے آرام آتا ہے, مجھے اسی کے پاس لے چلو, میں وہیں سے ٹھیک ہوں گا, اور وہ پھر ٹھیک بھی وہیں سے ہوگا, کنفرم بات ہے.
کیا ہے؟ اس کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ وہ بہت کامل ڈاکٹر ہے، وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، تو پھر اس کو آرام بھی وہیں سے آئے گا۔ اب تم آسمان سے اگر فرشتہ بھی اتار لو گے نا تو اس کو اس سے آرام نہیں آنا۔ اور ہمارے ڈاکٹر حضرات کو یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمارے ڈاکٹر حضرات کو یہ چاہیے کہ ہم اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا بنائیں، ہمارے بولنے کا انداز ایسا ہو کہ اس کو وہیں یقین ہو جائے کہ مجھے کچھ نہیں ہے اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ مسیحا ہے، یہ مجھے ٹھیک کر دے گا۔ اگر ہم یہ تھنکنگ پیدا کرنی شروع کر دیں لوگوں میں، دیکھیں انسان کے دماغ کا بہت گہرا اثر ہے۔ دماغ تو ہے جو پورے وجود کو کنٹرول کر رہا ہے۔ آپ کسی طریقے سے مریض کے دماغ میں یہ بات بٹھا دیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ یقین مانیں آپ ٹھیک ہو جائیں اور وہ مریض ٹھیک بھی ہوگا۔ اور جس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ میں نے ٹھیک نہیں ہونا، اوہ مجھے تو بڑی خطرناک بیماری ہے، یا اس ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے تو چند میٹھی گولیاں دے دی، اس نے تو سب کو قطرے ہی دے دیے، مجھے بھی قطرے دے دیے، اور کو بھی قطرے دے دیے، اور اسے تو نہیں پتا کم وقت یہ اور پوٹینسی ہے، وہ اور پوٹینسی ہے، اور اس کا بھی اتنا لیول نہیں، اتنا کرائٹیریا ہی نہیں ہے اس کا، وہ اتنا ویل ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہے وہ، تو وہ مریض کبھی نہیں ٹھیک ہوگا۔ تو ایسے مریضوں کے لیے جو ہومیوپیتھ حضرات ہیں، ہم لوگ پھر یہ کرتے ہیں، کچھ پیلی گولیاں رکھتے ہیں، کچھ نیلی گولیاں رکھتے ہیں، اور کچھ شربت رکھتے ہیں اور ڈبیاں رکھتے ہیں، ایک میں قطرے، وہی قطرے ایک کو شیشی میں ڈال کے دے دیے، ایک کو پلاسٹک کی ڈبی میں ڈال کے دے دیے، ایک کو وہی قطرے پڑیا بنا کے دے دی، تاکہ اس کا یقین بنے، کیونکہ یقین ہی یقینی شفا ہے، بس جو حقیقت ہے وہ یہ